اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا ٹاپک ویلکم ٹو کارپوریٹ ورلڈ چل رہا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ ہم اس سے دوسرے ٹاپک پہ شفٹ کریں، لیکن 2-3 ٹاپکس سجیسٹ کیے گئے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان پہ بھی کچھ بات ہم کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اس سے آگے چلیں۔ ایک پشاور سے میرے پرانے کولیگ ہیں، انہوں نے ایک ٹاپک سجیسٹ کیا ہے، بڑا بیسک بات ہے ویسے تو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اس پہ بھی کچھ بات ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو چوز اے کریئر۔ بات تو بڑی مناسب ہے اور اصولاً اس کا فیصلہ تو بڑی ذرا یوں کہہ لیجئے کہ جو اکیڈیمک ایئرس کی ارلی ٹائم ہے اس میں ہو جایا کرتا تھا۔ اب شاید اس طرح سے لوگوں کا فوکس نہیں ہے اور اس میں بڑا رول پیرنٹس کا بھی تھا، ٹیچرز کا بھی تھا۔ یعنی پیرنٹس سے بھی زیادہ ٹیچرز اس بارے میں کنسرن رہتے تھے کہ کس بچے کو کیا کرنا چاہیے، اور مشورے دیتے تھے اور ان کے مشورے سنے بھی جاتے تھے اور مانے بھی جاتے تھے۔ اب ذرا چونکہ ٹیچر پیرنٹ ریلیشن شپ بھی اس طرح سے نہیں رہا اور ٹیچرز کی لانجیوٹی بھی نسبتاً کم ہو گئی ہے، تو شاید وہ ایلیمنٹ اب اس طرح سے نہیں ہے۔ یعنی پچھلے کئی سال میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کسی بچے کے لیے کسی ٹیچر نے خاص طور پہ یہ کہا ہو کہ اس کو یہ کرنا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زمانہ پہلے جب میں اور میرا بھائی ہم اکٹھے ہی پڑھتے تھے، تو جب ہم نے مڈل کا امتحان پاس کیا تو اس کے بعد آگے پھر 9th 10th شروع ہوتی تھی، اور 9th میں جا کے بیسکلی سیگریگیشن ہوتی تھی کہ جی یہ پری میڈیکل ہے سو کالڈ اور یہ انجینئرنگ ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ جو نان میڈیکل والے تھے وہ میتھس پڑھتے تھے، میتھس دونوں ہی پڑھتے تھے ویسے، لیکن وہ ذرا پڑھتے تھے۔ اور ہاں ایک فرق تھا کہ وہ ڈرائنگ پڑھتے تھے، اور جو تھے سو کالڈ میڈیکل والے وہ بایولوجی پڑھتے تھے۔ یہ فرق تھا بیسکلی۔ تو اس وقت، اب یہ یعنی بڑی پرانی بات ہے، یہ غالباً 1968 تھا اس وقت، تو ہمارے 2 ٹیچر اسکول سے انہوں نے ہم سے کہا کہ جی ہم آپ کے والد صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے والد صاحب چونکہ جابس کرتے تھے اور وہ نارملی صبح جاتے تھے اور شام کو دیر سے آتے تھے تھوڑا، تو ہم نے ان سے کہا کہ جی وہ تو صبح جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہ آئیں اسکول، ہم آپ کے گھر آ جائیں گے۔ ویری کائنڈ آف دیم ایکچولی۔ وہ خیر وہ جو بھی ٹائم طے پایا اس پہ وہ 2 ٹیچرز ہمارے اسکول کے ہمارے گھر پہ تشریف لائے، والد صاحب سے ملے، اور انہوں نے ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ جی یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ میڈیکل میں ڈال دیجئے، اور جو میرے بھائی تھے ان کو انہوں نے کہا کہ جی ان کو آپ انجینئرنگ میں ڈال دیجئے۔ یہ ان کی اپنی ریڈنگ تھی اور بڑی اچھی ریڈنگ تھی ان کی ماشاءاللہ۔ لہذا ایسا ہی ہوا کہ 9th میں نے وہ بایولوجی پڑھنی شروع کر دی، انہوں نے ڈرائنگ پڑھنی شروع کر دی۔ لیٹر آن جو کچھ بھی ہوا، مجھے کسی سٹیج پہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ملا جو میں نے نہیں اویل کیا۔ مائی بردر از این انجینئر ماشاءاللہ، اور وہ PhD کر چکے ہیں اپنی انجینئرنگ میں۔ بٹ دی پوائنٹ از کہ یہ اتنا یعنی ان کی نہ صرف اسیسمنٹ تھی بلکہ ان کا کنسرن بھی تھا کہ کوئی بچہ کسی غلط جگہ پہ نہ چلا جائے۔ یعنی جن کو وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ ایسے بچے ہیں جو ذرا دے کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ پرابلی، تو اس لیے ان کے بارے میں وہ فکر مند رہتے تھے اور کوئی نہ کوئی اسیسمنٹ کرتے تھے ان کی۔ اسی طرح سے مجھے یاد ہے جب میٹرک کا فائنل ایگزام تھا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ شام کو فلاں ٹیچر کے گھر پہ آ جایا کیجیے، اسکول کے قریب ہی گھر تھا ان کا۔ اب تھوڑا سا ہیسیٹنسی تھی، انہوں نے یعنی ہمارے 3 سیکشن تھے سائنس کے، تو تینوں میں سے انہوں نے کچھ 6 7 بچے ملا کے کوئی 18-20 کا ایک گروپ انہوں نے بنایا۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ اس وجہ سے جھجک رہے ہیں کہ پیسے ویسے دینے پڑیں گے، اور ٹیوشن پڑھنے کا رواج ہم نے تو کبھی رکھا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ پیڈ ٹیوشن نہیں ہے، پیسے کوئی نہیں ہوں گے اس کے، آپ بس صرف تشریف لے آیا کیجیے۔ تو ہم جاتے تھے ہر روز شام کو، اور وہ ہمیں فزکس، میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایولوجی اور غالباً انگلش، یہ اس طرح سے کر کے کچھ ہمیں پڑھا دیتے تھے۔ اور آنیسٹ فیکٹ یہ ہے کہ میں نے اس پڑھائی کے علاوہ میٹرک کی کوئی پڑھائی نہیں کی، اور میرے 77% مارکس تھے جو اس زمانے میں کافی مناسب تھے۔ اب آج کل تو چونکہ 90s اور 100% مارکس کا ذکر نکل آیا اس سال تو بالکل ہی، تو اس لیے اس زمانے میں تو ایسا چونکہ نہیں تھا، تو 75% آنورڈ مارکس ور کنسیڈر ٹو بی کائنڈ آف اچھا گریڈ تھا، بلکہ بہت اچھا گریڈ تھا،
یہ صرف ان کے پڑھانے کا ثمرہ تھا، میری کوئی محنت اس میں شامل نہیں تھی ایز سچ کوئی. تو یہ معاملہ تھا. تو اب چونکہ یہ نہیں رہا، اور جیسے میں نے کہا نا ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کا عرصہ یا لانجیوٹی یا کتنے سال وہ قائم رہتا ہے وہ بھی کم رہ گیا ہے. تو خاص طور پہ پرائیویٹ اسکول میں کیونکہ ٹیچرز کا بہت بڑا ٹرن اوور ہوتا ہے، تو یہ بڑا ریئر ہے کہ کوئی ایک ٹیچر کسی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہو انہوں نے. تو اس کے بعد ظاہر ہے ٹیچرز کی کوئی خاص انپٹ اس میں نہیں آ رہی. تو اب یہ اونس پیرنٹس پہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو انالائز کریں اور ان کے ایپٹیچیوڈ دیکھیں. تو کی ورڈ ایپٹیچیوڈ ہے جو ہمیشہ سے ہے. کسی زمانے میں ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ بھی ہوا کرتے تھے، اب بھی شاید ہوتے ہیں کہ جی اس بچے کا اس کام کا ایپٹیچیوڈ بھی ہے یا نہیں، رجحان بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا جی بھی ہے یہ کام کرنے کا، یا اس کا کوئی ایسا کہہ لیجئے کہ اس کی اورینٹیشن اس ٹائپ کی ہے یا نہیں ہے. جیسے یہ تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ جیسے کچھ بچے ہیں جو شروع سے شو کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کھلونے اس کو کھولتے رہتے ہیں، ان کے کو پیچ کستے کھولتے رہتے ہیں. کچھ لگتا ہے کہ جیسے دے آر انٹرسٹڈ ان کائنڈ آف ٹیکنالوجی. اب آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، اس وقت تو ٹیکنالوجی ایز سچ وہ والی نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہی مشینری میں انجینئرنگ میں کچھ ان کا انٹرسٹ ہے تو وہاں سے لوگ پک کرتے تھے کلو. کسی کا ڈرائنگ میں انٹرسٹ تھا، کسی کا اور چیز لکھنے میں تھا، وہاں سے ایپٹیچیوڈ کا اندازہ لگاتے تھے. باقاعدہ ٹیسٹنگ تو کسی سٹیج پہ اور ہر کسی کی نہیں ہوتی تھی. اینی وے، تو بیک ٹو دی ٹاپک کہ ہاؤ ٹو چوز اے کریئر. تو ایپٹیچیوڈ پیرنٹس کے ذمے ہے کہ وہ یہ نوٹ کریں کہ ان کے بچے کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے. اپنے خیالات میں مت رہیں کہ جی مجھے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، مجھے اس کو انجینئر بنانا ہے، مجھے اس کو فلاں بنانا ہے، کمپیوٹر میں بھیجنا ہے، فلاں کرنا ہے. وہ اپنی خواہشیں ضرور رکھیں، لیکن ان خواہشات کو اس کے ایپٹیچیوڈ سے ذرا میچ کر لیں. بیکاز اے پلنٹی آف کیسز اراؤنڈ جو آپ بھی جانتے ہوں گے، جو میں بھی جانتا ہوں، جو ساری عمر سے اس قلق میں مبتلا ہیں کہ جی ہم غلط جگہ آ گئے، غلط پروفیشن میں آ گئے، اور میرا تو یہ تھا ہی نہیں ایپٹیچیوڈ، میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو فلاں کرنا چاہتا تھا، لیکن بس اب آ گئے پھنس کے. اور خاص طور پہ جہاں پروفیشنل کوالیفیکیشن آ جاتی ہے، کوئی ڈاکٹر بن گئے 5 سال لگا کے، کوئی انجینئر بن گئے، اب ان کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ وہ ساری پڑھائی کو ادھر ادھر کر کے اور کسی ایک بالکل نان میڈیکل چیز میں چلے جائیں. آبویسلی ان کو بڑی ویسٹیج وہ لگتی ہے اور بظاہر نظر بھی آتی ہے. ہاؤ ایور ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہم آج کے حالات میں دیکھیں تو میں ون بائی ون کیسے کریئر چوز کرنا چاہیے پہ کچھ بات کر لیتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ پیرنٹس کو بچوں کا ایپٹیچیوڈ نوٹ کرنا چاہیے. ہو سکے جہاں جہاں ممکن ہو وہاں ٹیچر سے بھی گفتگو کر لینی چاہیے، ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ ان کی آبزرویشنز کیا ہیں. نمبر 2، اس کے مطابق جو بھی ایپٹیچیوڈ نظر آتا ہے اس کے مطابق ان کو سبجیکٹس انٹروڈیوس کرنے چاہیے. نمبر 3، جو بھی فرض کیجئے یہ نہیں ہوا، اور فرض کیجئے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، نارملی یہی پروفیشن ہے نا، کسی نے کچھ اور پڑھ لیا، کسی نے سمپل ماسٹرز کر لیا، سائنس میں کر لیا، کسی اور میں کر لیا، تو نتھنگ مچ از لاسٹ آنیسٹلی. بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹری کرنے کے بعد انہوں نے آپٹ نہیں کیا کلینکل پریکٹس کے لیے. انہوں نے یا تو وہ لوگ مارکیٹنگ میں آ گئے، سیلز میں آ گئے، فارماسیوٹیکل میں چلے گئے، ہیلتھ کیئر میں کہیں اور چلے گئے، انہوں نے جا کے کوئی لیٹ سے میڈیکل ڈیوائسز میں کوئی کام شروع کر دیا، یعنی بزنس کی سائڈ پہ وہ آ گئے. بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ MBA کر لیے، بزنس کی ڈگری لے لی، اور وہ 100% بزنس کی طرف چلے گئے. انہوں نے کبھی پلٹ کے کلینکل پریکٹس نہیں کی، چونکہ ان کا انٹینٹ نہیں تھا، ان کو واٹ ایور دے ریزنز ور، لیکن انہوں نے اپنا پروفیشن چینج کر لیا، اپنا کریئر انہوں نے ہمیشہ کے لیے بدل لیا. نو پرابلم، دے کوڈ ڈو دیٹ. اسی طرح سے بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے CSS کا ایگزام دے کے وہ مینجمنٹ میں آ گئے، سول سپیریئر سروسز میں آ گئے، کوئی فارن سروس میں چلا گیا، کوئی لوکل مینجمنٹ DMG یا جو بھی اس کا آج کل نام ہے، نام اس کا کچھ چینج ہوا ہے غالباً، وہ اس میں آ گئے، کوئی اور اس طرح سے انفارمیشن میں چلے گئے، یعنی کہیں نہ کہیں سول سپیریئر سروسز میں چلے گئے، اور انہوں نے کبھی پلٹ کے کلینکل پریکٹس نہیں کی. اسی طرح سے انجینئرز ہیں. انجینئرز کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ بہت سے انجینئرز ایسے ہیں جنہوں نے بعد میں آپٹ کر لیا اور وہ بزنس کی ڈگری لے کے ایک ٹوٹلی نان انجینئرنگ سائڈ کے بزنس میں آ گئے. انہوں نے اس طرح کی جاب شروع کر لی، مارکیٹنگ کی، سیلز کی، جو بھی تھی. کچھ لوگ انجینئرنگ کر کے انجینئرنگ کی سیلز میں چلے گئے، اور انہوں نے ایک پرٹیکولر کوئی میڈیکل ڈیوائس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی اکوپمنٹ، اس طرح کی چیز کوئی
اس پہ فوکس کر لیا اور وہ ادھر چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایپٹیچیوڈ صحیح سمجھ نہیں آ سکا وقت پہ، اور اگر اس کی اسیسمنٹ نہیں ہو سکی، اور آپ نے فرض کیجئے ایک سرٹن ایجوکیشن، خاص طور پہ پروفیشنل، کہ آپ فارماسسٹ بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، نارملی یہی آپٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اگر یہ آپ بن بھی گئے تو اس کے باوجود بڑی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بائی دا ٹائم یو ول ڈو دیٹ یو ول بی گرون اپ، اور گرون اپ ہونے کے ناطے سے آپ کافی کلیئر ہوں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ کلیئر ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اب کسی اور کو آپ کی اسیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سیلف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اور بڑی کلیئر اچھی سیلف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. اس کی روشنی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا پروفیشن چینج کر لیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اپنا کریئر پھر اس حساب سے ڈیزائن کیجئے. دیکھیے نا، 24-25 سال کی عمر تک ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک بڑی لمبی عمر ہے ماشاءاللہ جو کام کرنے والی ہے. اگر آپ 60 سال کی عمر میں ریٹائر بھی ہونا چاہیں تو بھی یعنی آپ کے پاس 35 سال ہے. اس کے بعد 35 years از اے لانگ ٹائم. تو رادر دین گیٹنگ اسٹک into a profession or a job which you hate actually or which you totally dislike، اس سے بہتر یہ ہے کہ 2-3 سال اور لگا لیجئے اور اپنا کریئر کو ری اورینٹیٹ کر لیجئے، اس کو چینج کر لیجئے اس سائڈ پہ جہاں پہ آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں. سو پریفریبلی میں سم اپ کر دوں بات کو، پریفریبلی یہ اکیڈیمک ایئرز میں ایپٹیچیوڈ کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اسیسمنٹ ہو جانی چاہیے، اور سبجیکٹس اس کے حساب سے چوز کر لینے چاہیے. لیکن چونکہ ہماری کچھ کمپلشنز ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ہمیں یعنی یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر پڑھائی کی بعد میں نوکری بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، کہیں کام بھی آئے گی یا نہیں آئے گی زندہ رہنے کے لیے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے دیر آر سم اسٹڈیز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو وہ آپ نے کر لی فرض کیجئے، اور اس کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں بھائی یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے اور آپ کچھ اور ہی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں. اس سٹیج پہ بھی آپ کریئر کی چوائس کر سکتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ چوز کرنا کریئر امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ پرانی بات تھی، یہ میرے دور کی بات تھی اور مجھ سے پچھلے دور کی بات تھی کہ جس جاب میں بھی چلے گئے بس چلتے گئے، کام کرتے گئے اور کامیاب بھی ہوتے گئے. ایک تو یعنی بذات خود نمبر آف ایئرز ہی بڑا ایک بوجھ تھا کہ بس اب 10 سال ہو گئے، اب 20 سال ہو گئے، اب بس اس کی وجہ سے بھی ترقیاں ہو جاتی تھیں. مشتاق احمد یوسفی نے بڑا کلاسیکل فقرہ لکھا ہے نا اپنے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا المیہ یہ ہے کہ میں نے ایک غلط پیشے کا انتخاب کیا، بینکنگ میں چلے گئے تھے، اور پھر اس میں کامیاب ہوتا چلا گیا. سو the more you get successful in a wrong profession maybe, you kind of get more stuck into it. اور اپنے آپ کو پھر آج کل گفتگو چل رہی ہے ری انوینٹ کرنے کی اپنے آپ کو، کہ کوئی بات نہیں، آپ 40 سال 45 سال 50 سال کی عمر میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی بہت ہو گئی، no more of this actually, I want to do something different and I will do something different. You can reinvent yourself. یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے ری انوینشن کا، اور بہت سے آپ اس پہ سب سرچ کریں گے تو بہت کچھ آپ کو ملے گا. بہت سے گروپس ہیں ایسے جو اپنے آپ کو ری انوینٹ کر رہے ہیں اور جو نئے سے نئے کام کر رہے ہیں. جس گروپ کا میں اکثر اپنے گروپ کا ریکسرز کا تذکرہ کرتا ہوں، اس میں بھی یہ خوبی ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک لمبا عرصہ ایک سرٹن کام کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ری انوینٹ کر رہے ہیں. جیسے 20 سال 25 سال کارپوریٹ ورلڈ میں کام کر لیا، now they want to do something of their own, not related entirely to what they have been doing actually. اور اس کے لیے لوگوں نے یعنی 40-45 سال کی عمر میں جا کے دوبارہ ایڈمیشن لے لیا کسی چیز میں، کسی اور سبجیکٹ میں ڈگری لے لی ہے، کوالیفائی کر لیا ہے، اور وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ذرا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم 40 سال کی عمر میں اگر میں فرض کیجئے کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے جو اس سے پہلے وہ نہیں بنا، تو وہ جا کے اپلائی کرے تو اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی MBA کرنا چاہے 40 سال کی ایج میں تو کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے انسٹیٹیوشن میں اس کو جگہ مل ہی جائے گی، اور کچھ نہیں تو ایگزیکٹو میں تو مل ہی جائے گی اگر آپ بزنس کی سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں. تو ہمارے یہاں کچھ دروازے وقت کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑے کھلے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا چاہیں اور ری ڈپلوائے کرنا چاہیں کہ جی میں اس طرح اپنے آپ کی زندگی کا رخ بدلوں گا اور اپنے آپ کو نئے سرے سے میں ایک نئے راستے پہ چلاؤں گا، تو یہ ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے آج کل کے دور میں. سو کریئر کی چوائس، آپ میں سے بے شمار لوگ ہیں جو پیرنٹس ہیں، اور ظاہر ہے میرا آڈینس وہی ہے جو آلریڈی گرون اپ ایج میں ہے نسبتاً.
تو ضروری ہے اگر آپ ینگ پیرنٹ ہیں اور آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو پلیز کیپ اے واچ آن دیم، پلیز ٹرائی ٹو کیپ اسیسنگ دیئر ایپٹیچیوڈ. وہ ایسا نہیں ہے کہ شاید 2 سال کی عمر میں سمجھ آ جائے گا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی چینجز ان میں بھی آتی جاتی ہیں. اس پہ نظر رکھیے کہ ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. کبھی کبھی گفتگو بھی کر لیجئے اس ٹاپک پہ کہ کیا یہ ہے وہ ہے، کیا ایکسائٹ کرتا ہے ان کو. آپ کو اس سے انڈائریکٹلی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا. اس کے مطابق ان کو اس راستے پہ پھر چلائیے، بیکاز دے کی ناٹ ڈیسائڈ فار دیم سیلوز ایٹ دیٹ اسٹیج ایکچولی. اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ اگر سب پیرنٹس اس طرح کے میسر نہیں ہیں اور یہ واقعہ نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں. اگر آپ نے ایک سرٹن اسٹڈی کر لی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے وہ مناسب نہیں ہے اور آپ اس میں خوش نہیں ہوں گے فار دی ریسٹ آف یور لائف، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ اور کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ممکن ہے، آج کل کے دور میں یہ ممکن ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.